ایک بڑا کمال کا اسپرچول اسٹرکچر ہے، ایک روحانی زبردست سسٹم ہے اس دنیا میں، شاید بہت ساروں کو نہیں پتا۔ ہمارے ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، صوبے کے گورنر ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے، پھر کچھ ممالک کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، تو کوئی کانٹیننٹ کے بیس پر دنیا کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے بڑے سسٹم بنائے گئے ہیں۔ اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی اسٹرکچر ہے، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ اب سنیے، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ وہ غوث اعظم تھے، بلکہ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے ائمہ۔ پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد۔ یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ آپ ہرارکی دیکھ رہے، سسٹم دیکھ رہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے جو 4 ڈائمنشن ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نقبا ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی، یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیت علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ 7ویں نمبر پر رجبی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ عز و جل کی عظمت کے ساتھ قائم ہے۔ 8ویں نمبر پر سنو، ہر زمانے میں یہ 300 افراد ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، خود نبی پاک کی حدیث ہے، یہ قلب آدم پر ہیں۔ اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ 300 افراد ایسے ہوتے ہیں جو قلب آدم علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں جو قلب نوح علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ہر طرح کے شک و شبے سے بلند و بالا ہے، سلامتی والا مقام ہے۔ یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر کیٹیگری آتی ہے قلب جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے۔ حدیث میں ان کا بھی ذکر آیا، اس طریقے ولایت کے یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں۔ قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر رجال الغیب آتے ہیں، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ پھر مظہر قوت خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے، یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اولیاء العظام کی بے شمار قسمیں ہیں، مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی، بدلا، رجال الاشتیاق، عباد، زہاد، رجال الماء، قرہ، احباب، محدثون، اخلا، ورثہ، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، کرماء وغیرہ۔ یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تو نے اتنوں کو ولایت سے نوازا ہے ہمیں بھی اپنی ولایت سے نواز دے۔ امیر اہل سنت کی ایک دعا ہے نا، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا وا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بات سننے کے بعد سیکھنے کو پتہ ہے کیا ملا؟ یہ جتنی میں نے کیٹیگریز بیان کی نا، ان کی گاڑی پر کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا ہوتا۔ ہاں، ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چینج نہیں ہوتی کہ یہ ابدال کی گاڑی جا رہی ہے، کتب جا رہے ہیں۔
یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ گمشدہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے۔